أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. یہ ہے اوپر کے حصہ ہو چکا ہے. قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ پچھلے اتوار کو یہ ٹکڑا رہ گیا ہے. ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. جب فرشتوں نے یہ کہا، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اور خلیفہ کے معنی میں پچھلے اتوار کو بیان کر چکا ہوں، پچھلے ریکارڈ میں موجود ہے. تو فرشتوں نے بڑے تعجب سے یہ کہا کہ ایسے شخص کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو ملک میں زمین میں خون بہائے اور بدامنی پھیلائے، فساد کرے، اور ہم تیری تسبیح اور تقدیس کے لیے کیا کچھ کم ہیں. لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ، اور تیرے افعال کی تقدیس کرتے ہیں، پاکی کرتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جواب دیا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ اردو محاورہ یہ ہے کہ تم کیا جانو میں جانتا ہوں. کون مستحق خلافت ہے اور کون مستحق خلافت نہیں ہے. تو یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ معصیت جو ہے، خوریزی اور بدامنی پھیلانا، یہ منافی خلافت نہیں ہے. اگرچہ ہماری لائن یہ نہیں ہے یہاں کی بحث کی، یہاں جو مضمون بیان ہو رہا ہے اس مضمون سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ضمناً چونکہ یہ بات آ گئی کہ خلافت کے منافی نہیں ہے. خوریزی، خون کا بہانا اور بدامنی پھیلانا یہ خلافت کے منافی نہیں ہے. یعنی خلیفہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو خوریزی بھی کرے اور بدامنی بھی پھیلائے، ملک میں فساد کرے، ایسا شخص خلیفہ ہو سکتا ہے. آپ سمجھ لو جو کچھ سمجھنا ہے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اور ہم تیری تسبیح اور تقدیس کے لیے کیا کچھ کم ہیں. اللہ نے کہا کہ تم کیا جانو میں جانتا ہوں. یعنی یہ دونوں باتیں جو ہیں خلافت سے تعلق نہیں رکھتی، نہ وہ نفیاً نہ یہ اثباتاً. یعنی جو لوگ تسبیح و تقدیس زیادہ کرتے ہیں وہ مستحق خلافت نہیں ہیں. جو لوگ معصیت کرتے ہیں وہ ان کی معصیت منافی خلافت نہیں ہے. اس آیت سے بالکل صاف ظاہر ہو گیا. اور ہم نے دوسرے مقام پر جو یہاں کی بحث سے تعلق نہیں رکھتا اس جگہ، اس کو اچھی طرح ثابت کر دیا کہ خلافت کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری نہیں ہیں. نہ پاکی کی ضرورت ہے اور نہ ناپاکی سے بچنے کی ضرورت ہے. دونوں باتیں. خلافت کے واسطے خلافت کے تو معنی ہے تنفیذ احکام ربانی، احکام الہی کا نافذ کر دینا. خواہ کوئی نافذ کر دے بس ختم، اس میں کوئی قید نہیں. جو شخص اس قابل ہے اور اس میں استطاعت ہے اور قابلیت اور استعداد ہے کہ حکم الہی کو وہ نافذ کر دے، خواہ خود وہ حکم الہی کا پابند ہو یا نہ ہو، اس سے بحث نہیں. لوگوں کو احکام الہی پہنچا دے اور نافذ کر دے، وہ شخص خلافت کا مستحق ہے اور وہ خلیفہ ہو سکتا ہے، خواہ اس وقت اس کی موجودگی میں اس سے بہتر آدمی موجود کیوں نہ ہو. اور یہی ہوتا چلا رہا ہے. ہر زمانے میں جو خلیفہ ہوا ہے اس کی موجودگی میں اس سے بہتر علم اور مقدس آدمی موجود تھے، اور وہ خلیفہ نہ ہو سکے اور وہ خلیفہ ہو گیا. 1300 سال میں برابر یہی ہوتا چلا رہا. کسی زمانے میں بھی ایسا نہیں. بہرحال اتنا ضرور یہاں خیال کر لینا چاہیے کہ خلافت کے لیے یہ ضروری نہیں، وہ صرف تنفیذ احکام ربانی ہونی چاہیے بس، اور کوئی قید نہیں. اب جب بڑی خلافت کا یہ حال ہے اور امامت کا، تو چھوٹی امامت صغریٰ جو ہے اس میں بھی یہ قید نہیں ہے.
ہر شخص نماز پڑھا سکتا ہے، لیکن کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے. یہ لوگ نہیں نے کہا کہ اس پر واجب ہے اس امام پر کہ وہ صاحب معصیت ہو اور مجرم و گناہ گار ہو، ایسا شخص امام ہونا چاہیے، یہ نہیں کہہ رہا. لیکن اگر کوئی مجرم یا صاحب معصیت امام بن جائے تو ہوتا ہے. اور حنفی مذہب میں تو بالکل صاف ہے، صلوا خلف کل بر و فاجر، ہر نیک و بد کے پیچھے نماز. اس مسئلے کے مسئلہ بہت ٹیڑھا ہے اور دقت کا ہے، اور اس میں کیونکہ اختلافی مسئلہ ہے اس لیے اس کے متعلق میں یہاں کچھ نہیں بیان کرنا چاہتا. اتنی بات موٹی سمجھ لینی چاہیے کہ صرف خلیفہ کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ احکام الہی کو پہنچا دے اور نافذ کر دے. اگر وہ نہ پہنچا سکے تو بے شک پھر وہ مستحق خلافت نہیں ہے، کہ دوسرا شخص ہونا چاہیے. تقدس شرط نہیں ہے، مطلب یہ امامت میں تقدس شرط نہیں ہے. اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں سنیوں میں بھی کچھ رائج ہو گیا ہے اور اس کو اپنا لیا ہے، اور ہر جگہ اس کا رواج ہو گیا ہے تقدس کے مسئلے کا. بھئی یہ اصل میں یہ اصول غلطی ہے، ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھ لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھی، اور حضرت ابوبکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے مقابلے میں ان کی کمی کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اور یہاں بڑے سے بڑا متقی، بڑے سے بڑا غوث، بڑے سے بڑا ولی جو ہے، اس کے مقابل میں فاسق و فاجر جو شخص ہے اس وقت موجود، وہ فاسق و فاجر اس متقی سے اتنا کم درجے پر نہیں ہے جتنے کم درجے پر حضرت ابوبکر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس لیے کہ یہ فاسق و فاجر غوث پاک یا اور کوئی مقدس ولی ہو بن سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ فاسق و فاجر اس شخص کے درجے پر آ جائے اور خدا اس پر مہربان ہو، توفیق دے تو فاسق و فاجر غوث بن سکتا ہے. لیکن ابوبکر صدیق اکبر ہونے کے باوجود کسی درجے میں بھی پہنچنے کے بعد وہ نبی کے درجے میں نہیں پہنچ سکتا. اس لیے حضرت ابوبکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت گھٹیاں ہیں بمقابلے انتہائی متقی ولی غوث پاک کے مقابل میں جو فاجر ہے اس سے. آپ سمجھ گئے ان دونوں نسبتوں کو؟ آپ دیکھیے، یعنی یہاں کوئی نسبت جاری ہو جائے گی بڑے سے بڑے متقی اور فاجر کے مقابل میں، اور وہاں کوئی نسبت جاری نہیں ہونی. یعنی یہ فاجر ایک بڑے غوث کے مقابل میں کم سے کم 1/1 کروڑ صحیح 1/1 ارب یا کچھ کوئی نہ کوئی نسبت ضرور جاری ہو جائے. لیکن وہاں یہ نسبت جاری نہیں ہے، کیونکہ وہاں نوعیت کا فرق ہے، درجات کا فرق نہیں ہے، مقدار کا فرق نہیں ہے. وہ نوع اور ہے، یہ نوع اور ہے. صدیقیت کی نوع اور ہے، نبوت کی نوع اور ہے. کسی وہ نبوت گھٹتے گھٹتے بھی صدیقیت میں نہیں آنے کی، اور صدیقیت بڑھتے بڑھتے بھی نبوت میں نہیں آنے کی. لیکن فسق و فجور بڑھ کر غوث بن سکتا ہے، غوث گھٹ کر فاجر بن سکتا ہے، دونوں باتوں میں ممکن. تو جب اتنے بڑے آدمی نے اتنے چھوٹے آدمی کے پیچھے نماز پڑھ لی تو یہاں اگر غوث یا متقی کوئی فاجر کے پیچھے پڑھ لے تو کیا حرج ہے؟ کچھ حرج نہیں. لہذا یہ اصول غلطی چلی آئی ہے، اور اس کی بنا پر بڑے بڑے اختلافات 1000 برس پہلے ہوئے ہیں. اس لیے میں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اصول غلط ہے. کوئی تقدس و طہارت کی ضرورت نہیں. اور یہ آیا بین دلیل ہے اس چیز کی کہ فرشتوں سے زیادہ تقویٰ و طہارت کس کا ہوگا، اور غیر معصومیت کس کی ہوگی. لیکن ان کو خلافت کا استحقاق نہیں ہوا. آگے نا یہ کافی ہے اس کے لیے، اور بہت سی مثال موجود ہیں. ایک اور بھی مثال آپ سمجھ لیجیے. وقال لهم نبی من اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا. ان کے نبی نے ان سے یہ کہا کہ اللہ نے تمہارے اوپر طالوت کو مقرر کیا ہے، خلیفہ اس کو بنایا ہے، بادشاہ اس کو بنایا ہے. تو وہ شخص وہ جس کی بابت خدا تعالیٰ نے یہ کہا ہے قال لهم نبیہم، وہ نبی قطعی ہے.
اس میں تو کوئی شبہ ہی. اذ قال لهم نبیہم، جب ان سے ان کے نبی نے کہا تو یہ تو نبی ضرور ہیں. اور وقتل داؤد و جالوتا، اور طالوت کے لشکر میں داؤد علیہ السلام سے انہوں نے جالوت کو قتل کیا. ان کے نبی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے. تو دو نبیوں کی موجودگی میں قطعی طالوت جو تھے خلیفہ ہو گیا. پہنچ رہی ہے آواز؟ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پہنچ رہی ہے؟ تاکہ مضمون سمجھنے میں دقت نہ ہو. اگر آپ کو آواز نہیں پہنچ رہی تو یہاں درست کرا دیا جائے. بس یہ بالکل کافی چیز ہے کہ مسئلہ اتنا ہی کافی ہے کہ خلیفہ کے لیے صرف نافذ احکام ربانی ہونا چاہیے بس. عالم ہو، فاضل ہو، مقدس ہو، بہت اچھا ہے. اس کے شوق نہ ہو تو کچھ نہیں، کام چل جائے گا اس کے لیے بہتر. اب مسئلہ زیر بحث یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح فرشتوں نے کہا ہم کرتے ہیں اور تقدیس کرتے ہیں. تسبیح کے تو معنی یہ ہے کہ قول میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات اور اس کے اسما کی تسبیح کرتے ہیں. اور تقدیس کے معنی یہ ہے کہ اس کے فعل کی تسبیح کرتے ہیں. تقدیس فعل کی تسبیح، فعل کی تبعید. تسبیح کے معنی تبعید کے، دور کرنے کے. کاہے سے دور کرنے سے؟ برائی کے، ناپاکی کے، عیب کے دور کرنے کے. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ہم عیبوں سے دور کرتے ہیں، گندگیوں سے، ناپاکیوں سے دور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے افعال کو دور کرتے ہیں. تو تسبیح اور تقدیس میں یہ پانچوں چیزیں آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تسبیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی تسبیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تسبیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال کی تسبیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما کی تسبیح. یہ پانچ تسبیح ہیں جو ان دونوں لفظوں میں آ گئی ہیں، تسبیح اور تقدیس میں. گویا زبان کے اعتبار سے تسبیح اور تقدیس دونوں کو لیے ہے. تفصیل یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ذات کی تسبیح کے کیا معنی ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور دور ہے. تسبیح کے معنی دور کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دور ہے. کس چیز سے دور ہے؟ کس عیب سے، کس ناپاکی سے، کس برائی سے؟ تو وہ برائی جو ہے وہ عدم ہے. یہ ذرا سا ٹکڑا پچھلی دفعہ بھی آ گیا تھا، اسے پھر چونکہ مضمون مسلسل چل رہا ہے اس لیے دوبارہ ادا کر دیا. عدم یا تو خالص عدم جس میں وجود کی قابلیت نہ ہو، محض عدم، یا ایسا عدم جس میں وجود کی قابلیت ہے، یا ایسا وجود جس میں عدم کی قابلیت ہے. ہر صورت میں عدم ہی عدم ہے. اس عدم سے یہ بری چیز ہے، اس عدم سے بعد ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عدم کے جتنے بھی مدارج ہیں، خواہ وہ عدم خالص ہو، خواہ وہ ایسا عدم ہو کہ جو وجود قابلیت رکھتا ہو، خواہ ایسا وجود ہو جس میں عدم کی قابلیت ہے، تو وہ بھی عدم وجود میں بھی آ گیا. اس لیے تمام عدموں سے پاک ہے. ان پچھلے دونوں کو امکان کہتے ہیں. امکان کے کیا معنی؟ وہ وجود جس میں عدم کی قابلیت ہے اور وہ عدم جس میں وجود کی قابلیت ہے. اس دونوں چیزوں کو امکان کہتے ہیں. ایسی شے ممکن کہلاتی ہے. تو امکان سے پاک ہے. اور امکان میں کثرت ہے کیونکہ وہ چیز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، ہو سکنے اور نہ ہو سکنا. یعنی وجود جو قابل عدم اور عدم جو قابل وجود ہے، امکان کو لازم ہے کثرت. یہ اس میں کثرت موجود ہے. جب اللہ تعالیٰ کی ذات سے امکان کو دور کر دیا تو گویا کثرت کو دور کر دیا. جب کثرت کو دور کر دیا تو جوہر اور عرض یعنی ذات اور وہ چیز جو ذات کو لاحق ہے، ان چیزوں کو دور کر دیا، یعنی جسمانیت کو دور کر دیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں امکان نہیں ہے تو کثرت نہ ہوئی. جب کثرت نہیں ہے تو جسمانیت نہیں ہوئی، کیونکہ جسم میں کثرت ہے. مقابل نہ ہوا، ضد نہیں ہوا، ند نہیں ہوا،
تمام قسم کی کثرتیں جسمانی اور غیر جسمانی سب دور ہو گئی، تو وہ کل خلائق سے وہ پاک ہو گیا اور دور ہو گیا. تو اس کی تصدیق کرنے کے معنی انتہائی توحید مطلقہ کے ہو گئے. یہ معنی اس کے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تصدیق کرنے. اور ضابطے میں تقریر یوں اس طرح سے کر دینی چاہیے کہ جو بالکل سہولت ہو جائے کہ عدم میں محض جو ہے، جو خالص عدم ہے، یہ نقیض ہے خالص وجود کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود خالص ہے. صاف لفظوں میں آ گیا، بالکل صاف ہو گیا، ضابطے میں آ گیا. تو یہ چار حالتیں بیان کی اللہ تعالیٰ کہ یہ چار حالتوں کا تمہیں علم ہے. یہ علم ہوتے ہوئے تم انکار کرتے ہو. اس علم کے بعد تو انکار کی مجال ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے جو آدمی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو مرتے ہوئے، اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا. آپ سمجھتے ہیں چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، دوا کی شیشیاں رکھی ہیں، ڈاکٹر کھڑا ہوا ہے سامنے، سب چیزیں موجود ہیں. چارپائی بھی موجود ہے، بیٹا ہے تو باپ بھی موجود ہے، باپ ہے تو بیٹا موجود ہے، بیوی موجود ہے، بہن بھائی موجود ہے، جملہ ادویات اور جملہ اغذیہ اور فروٹ سب سامان رکھا ہوا ہے. کل کا کل سب چیزیں موجود ہیں. چھت بھی ہے، دیوار بھی ہے، زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، چاند بھی ہے، سورج بھی ہے. کل اشیاء موجود ہیں، اور موجود ہونے کے باوجود تمام اشیاء کے اور پھر مر گیا. آپ سمجھو، ذرا دل کو لگاؤ، خالی سنو مت. دیکھو کیا ہو رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے. پھر کل اشیاء یہ موجود ہیں یا نہیں ہیں، اور پھر مر گیا. تو پتہ چل گیا کہ وجود میں ان تمام اشیاء کو نہ اجتماع نہ انفرادن کچھ بھی دخل نہیں ہے. کوئی اور ہی گلا رہا تھا اور کوئی اور ہی مار رہا ہے. غور کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو. نہیں سمجھے کتنی بین دلیل ہے. جب مرتا ہے تو کس چیز کی کمی ہوتی ہے؟ مرنے جینے کے وقت جو اسباب ہوتے ہیں اور جو سامان ہوتے ہیں اور جو اشیاء ہوتی ہیں وہی موت کے وقت ہوتی ہیں. دونوں برابر ہیں. تو معلوم ہو گیا کہ ان اشیاء کو اس کی حیات میں کچھ بھی دخل نہیں تھا. ادویات کی شیشیاں جیتے بھی جی تھی اور مرنے کے بعد بھی وہ آدھی پاؤں بھری ہوئی رکھی ہیں اور آ سکتی ہیں. ڈاکٹر پہلے بھی تھا اور اب بھی کھڑا ہوا ہے. نہیں سمجھا آپ؟ وہ آلہ لیے ہوئے کان سے لگا لیا ہے، نبض دیکھ لیا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. چارپائی بھی موجود ہے، کرسی بھی موجود ہے، چھت، زمین، آسمان، سورج، چاند، کل اشیاء، ستارے وغیرہ، گردشیں، حرکات، سکنات، کل اشیاء موجود ہیں. کل کائنات جو کہ تم جو حیات کے وقت تھی وہی مواد کے وقت ہے. تو معلوم ہو گیا کہ کائنات کو حیات میں دخل نہیں تھا ورنہ مرتا نہیں. تو کہتا کیسے انکار کرتے ہو خدا کا؟ اتنی بہین چیزیں تم پہلے نہیں تھے اور تم کو پیدا کی. مبدأ پیدائش اور مبدأ حیات اور سبب حیات جو ہے وہ بالکل کھلا ہوا ہے. ایسی بین صورت کے اندر اس کا انکار بڑے تعجب کی بات. کیفا کفرکم گویا تکفرون مع علمکم بہذہ الامور. بالکل کھلی ہوئی چیز ہے، بین دلیل ہے. آپ نے خیال سنا ہے، بڑی اچھی دلیل ہے. اب دوسری بات یہ کہتا ہے کہ چار حالتیں بیان کی، تو تین حالتوں کا تو علم ہے حصی. پہلے نہیں تھے اور پھر ہوئے اور پھر نہیں ہونے کے. ان تینوں چیزوں کا تو علم حصی ہے، سب جانتے. اب مرنے کے بعد سے چوتھی دفعہ جلائے گا اور حیات کو بھی، وہ حصی نہیں ہے. تو یہ کیسے علم ہوگا کہ یہ تینوں اس کے علم ہیں؟ یہ تینوں کو بدیہی علم ہے اور اس کا علم نظری ہے جو ان تینوں سے حاصل ہو رہا ہے. اور یہ باریک بات ہے، اسے غور کر کے سمجھو. یعنی پہلے نہیں تھا، اس میں کسی کو شک نہیں. اب ہو گیا، اس میں شک نہیں. مر جائے گا، اس میں شک نہیں. اب مرنے کے بعد اٹھے گا، اس میں شک کر سکتا ہے اور کرے گا. تو کہتا نہیں وہ بھی اٹھے گا. وہ ان تینوں کو وہ چوتھا لازم ہے، ان تینوں علموں کو. اس لیے کہ اگر وہ چوتھا نہیں ہونے کا تو یہاں دو موتیں ہوں گی. پہلے نہیں تھا، ہوا اور پھر نہیں ہوا. تو دو نہ ہونے میں ایک ہونا ہوا. نہیں سمجھ آیا؟ پہلے نہیں تھا، پھر ہوا اور پھر نہیں ہوگا. دو عدم اور ایک وجود ہوا. اور عدم جو ہے وجود کی ضد اور نقیض ہے. آپ سمجھ گئے کہ نہیں؟ عدم وجود کی نقیض، ایک وجود اس کی نقیض ہو گئی. اب
پچھلا جو عدم ہے تیسرا وہ بے نقیص کے رہ گیا، نہیں سمجھا آپ؟ اور ایک شے کی ایک ہی نقیض ہوتی ہے، دو ہو نہیں سکتی. ایک یہ ہے اس کی ایک ہی نقیض ہوگی ہے، اور اگر یہ دونوں ہوں گی تو یہ اس کا غیر، دو غیر چیزیں ہوں گی نا، آپ سمجھیں. یہ اس کی نقیض یہ اور یہ دونوں دو فرض کر لیجیے آپ، تو یہ بھی ہے اور یہ بھی ٹھیک. اور یہ جو ہے یہ اس کا غیر ہے، ایک نقیض دوسری نقیض کا غیر ہے، تو یہ دو مغایر چیزیں ایک شے کی نقیض ہوئی، تو یہ اس کی نقیض اور یہ اس کی نقیض کا غیر، نہیں سمجھا آپ؟ اور نیز یہ اس کی نقیض اور یہ اس کی نقیض کا غیر، تو دونوں اغیار ہو گئے. غیر نقیض جو ہے وہ نقیض نہیں. آپ نے خیال کیا ان کے ساتھ اجتماع ممکن ہے اور نقیض کے ساتھ اجتماع ناممکن، تو معلوم ہوا کہ ایک شے کی دو نقیضیں نہیں ہو سکتی. اور حکماء نے اس پہ اجماع کیا، دلیل نہیں بیان کی، میں نے یہ دلیل لایا. آپ سمجھے؟ یعنی ایک شے کی ایک ہی نقیض ہوگی. تو نقیض کسے کہتے ہیں؟ نقیض کل شیء رفعہ، ہر شے کی نقیض جو ہے اس کا رفع، اس کا سلب، لا لگا دو، عدم لگا دو، وہی نقیض. چلو اگالدان اس کی نقیض کیا؟ لا اگالدان، عدم اگالدان، نہ اگالدان، نہ لگاؤ، تو وہی نقیض. دو نہیں ہونے کی، کیا جائیں گے نا، دو نہیں ہو سکتی. تو ایک تو وجود اور دو عدم، تو ایک وجود کی دو نقیضیں ہو نہیں سکتی ہیں. وجود اور عدم آپس میں ایک دوسرے کی نقیض، تو وہ بے نقیض کے رہ گیا. تو اب اس کی نقیض اگر محال ہو تو وہ واجب الوجود ہو گئی، واجب التحقق ہو گئی. جس عدم کو بھی کہو گے، نہیں آیا آپ کے خیال میں کہ جس کی نقیض محال ہو جائے گی تو وہ شک قطعی واجب التحقق ہوگی، اور اس عدم کا تحقق نہیں ہے، کیونکہ دونوں کی اس کا انتہا اور اس کی ابتدا. وہ جو پہلا عدم ہے وہ تو منتہی ہو گیا یہاں اس وجود پر. آپ سمجھے نا، باریک بات ہے. پہلا جو عدم تھا تو وہ تو ہم موجود ہوتے ہی وہ عدم جو ہے ختم ہو گیا. تو جو دائم چیز ہے، واجب چیز ہے، وہ ختم نہیں ہوا کرتی. اور دوسرا جو عدم ہے وہ اس وجود کی اس کی ابتدا ہوئی. اگر وہ واجب ہوتا تو وہ وجود کے بعد نہ آتا، ہمیشہ ہوتا. آپ سمجھ گئے نا؟ تو لابد اس کے لیے نقیض ہونی چاہیے. سمجھ آئے گے نا؟ آپ سمجھ گئے نا؟ تیسرے عدم کے لیے نقیض، تو وہی نقیض ہے ثم یحییکم، پھر وہ تم کو زندہ کرے. تو تاکہ نظام جو ہے مرتب ہو جائے اور بیلنس بالکل صحیح ہو جائے. وہ عدم یہ وجود، یہ عدم وہ وجود. جس طرح وہ ازلی عدم تھا یہاں کے ختم ہوا، اسی طرح یہ عدم جو ہے محدود تھا، اس کے مقابل میں لا محدود وجود. جس طرح اس وجود کے مقابل میں لا محدود عدم تھا، تاکہ یہ سلسلہ بالکل مرتب ہو جائے، ورنہ سلسلہ ہی ناقص ہو جائے گا. اس لیے یہ تین چیزیں چوتھی چیز پر دلالت کر رہی ہیں. پہلا عدم، پھر وجود، پھر عدم. یہ دلالت کر رہا ہے کہ پھر ایک وجود ہوگا تاکہ سلسلہ بالکل صحیح ہو جائے. وہ ازل سے یہاں ختم ہوا اور وہ ابتدا سے ابد تک رہا. مقابل ہو گیا نا دوسرا. یہ ادھر لگا دو دونوں کو کہ وہ ازل سے خاص وقت تک اور یہ خاص وقت سے ابد تک، اور یہ دونوں بیچ کے ٹکڑے. آپ کی سمجھ آ گیا نا؟ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ثم یحییکم جو ہے یہ اشارہ قبر کی حیات کی طرف ہے. اب بعض لوگوں نے یہ کہا ہے نا کہ ہم اس آیت کے اندر عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ امیتن سنتین و احییتن سنتین، دو حیاتیں دی تو نے اور دو موتیں دی. تو اب چونکہ دو حیات اور دو موتیں ہیں، اس لیے قبر کے اندر کوئی قبر کی حیات کا کوئی ذکر نہیں. تو یہ ٹھیک ہے کہ اس آیت میں قبر کی حیات کا اگر ذکر نہ ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قبر کا عذاب و ثواب ہی نہ ہو. اس کے لیے دوسری آیات ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک آیت میں ہی سبھی احکام ہوں. فی غمرات الموت ولو تری اذ المجرمون فی غمرات الموت اخرجوا انفسکم، لاؤ اپنی جانوں کو حوالے ہمارے کرو، تم اس قابل نہیں تھے. اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں. اس کے کیا معنی ہوئے؟ اپنی جان نکالنے کے معنی کچھ نہیں ہے. تو بے معنی چیز ہے. میرے حوالے کرو، ہماری چیز ہے یہ، اپنے نفسوں کو ہمارے حوالے کرو. الیوم تجزون عذاب الہون، آج بڑا سخت تم کو عذاب دیا جائے گا. والملائکۃ باسطوا ایدیہم، ملائکہ جو ہیں یوں ہاتھ پھیلائے ہوں گے، لا حوالے کرو اس جان کو ہمارے. معاذ اللہ. یہ ہے عذاب قبر کی آیت. اب وہ عذاب کو ثواب لازم ہے. جب عذاب ثابت ہو جائے گا تو ثواب بھی ثابت ہو جائے گا. یہ اغرقوا فادخلوا نار جہنم، ادھر غرق کیے گئے اور پھر تعقیب کیے وہ نار جہنم میں داخل کیے گئے.
اغرقوا فادخلوا، فے تاکید کی ہے. فے کے معنی یہ ہے کہ ان دونوں فعلوں کے درمیان زمانہ فاصل نہیں. تو یہ دونوں آیتیں عذاب قبر. اور اس کے علاوہ میں کہتا ہوں ایک اور بات، یہ یہاں ضرورت نہیں ہے اس چیز کی. وہ حیات معنی ہے، یہاں گفتگو ہو رہی ہے وجود میں، یہ بہت باریک بات ہے. وہ موت ہی حیات ہے، پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد مر گیا، وہ مرنا ہی حیات ہے. وہ جو حیات ہے عذاب قبر اور ثواب قبر جو ہے وہ اس بدن کے ساتھ نہیں ہے. اور یہاں جو ذکر ہو رہا ہے حیات کا اور قیامت کا، وہ اس بدن کے ساتھ جو حیات ہوگی اس حیات کا ذکر ہو رہا ہے. اور وہ جو حیات ہے وہ بغیر اس بدن کے جس کا نام موت ہے، تو وہ در حقیقت زمانہ موت ہی زمانہ حیات ہے. آپ نے خیال سنا ہے؟ یعنی وہ جو عذاب قبر اور ثواب قبر ہے وہ تو مرنے کے بعد ہی ہے نا، اور قیامت تک تو وہ در حقیقت وہ موت کا زمانہ ہے، اسی کا نام حیات ہے. یعنی وہ صرف روح پر ہے، روح محل بدن پر نہیں ہے. روح محل بدن یہاں ہے اور روز جزا ہوگا. انبیاء علیہ السلام کی حیات کا تو پتہ ہی نہیں چلا کس قسم کی ہے. اس لیے کہ لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، مت کہو ان لوگوں کو کہ جو راہ خدا میں قتل ہو گئے، کیا مت کہو اموات، موتا، میتون نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم کو شعور نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو شہداء رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہیں ان کی حیات کا ہم کو شعور نہیں. اور شہید کس کو کہتے ہیں؟ یہ حیات کیوں ملی ہے ان کو؟ ظاہر تو یہ ہے کہ وہ قتل کر دیے گئے. لا تقولوا لمن يقتل، مت کہو اس شخص کو یا ان لوگوں کو کہ جو قتل کر دیے گئے. کیا مت کہو؟ اموات، ان کو مردے مت کہو. در حقیقت قتل کرنا ہی موت ہونا ہے نا. یعنی ان مردوں کو مردہ نہ کہو، مطلب یہ ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ جو لوگ تلوار لگ کے قتل ہو گئے اور یہ ہے زندہ، تو اگر حقیقی زندگی ہوتی تو جس طرح زندگوں کو کھانا پانی دیتے ہیں ان کو بھی دیتے، پلنگ پہ لٹاتے ہیں ان کو بھی لٹاتے، لیکن نہیں، ان کے ساتھ وہی برتا ہوا جو مردوں کے ساتھ قبر میں ان کو بھی دفن کر دیا گیا. بظاہر تو وہ مردہ ہی تھے، لیکن اللہ نے یہ کہا کہ یہ زندہ ہے، لیکن تم ان کی زندگی کو یا ان کے حی ہونے کو نہیں جانتے. آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ حیات ان کو کیوں حاصل ہوئی؟ وہ مقتول تو ہے ہی، موت تو ہے ہی ان کو. لیکن لا تقولوا لمن يقتل، مت کہو اس شخص کو کہ جو قتل کر دیا گیا ہے. کس طرح؟ فی سبیل اللہ، راہ خدا میں. تو یہ قید لگی ہوئی ہے قتل کے ساتھ. اگر راہ خدا نہ ہوتا تو اس مقتول کو تو مردہ ہی کہتے. اگر راہ خدا میں نہ قتل کیا جاتا تو تب بھی تو وہ مقتول مردہ ہی کہلاتا نا. تو راہ خدا میں قتل ہونے کی بنا پر وہ زندہ ہوا. سمجھ میں آئی بات نہیں؟ تو معلوم ہو گیا کہ راہ خدا ہونا یہ ہے علت حیات کی. آپ سمجھیں یا نہیں؟ علت حیات جو ہے وہ یہ ہے، جیسے طبیب یہ ڈاکٹر کہے کہ ٹھنڈا پانی مضر ہے مت پینا. سمجھ آ گیا نا؟ تو پانی تو ہر حال پینا ہی پڑے گا. ٹھنڈا پیے گا تو مضر ہوگا. تو مضرت جو ہے وہ رجوع ہوئی ٹھنڈک کی طرف. سمجھ گیا نا؟ یہاں حیات رجوع ہوئی اس پہلے فی سبیل اللہ کی طرف. یعنی فی سبیل اللہیت جو ہے یہ ہے اصل میں حیات. نہیں سمجھا؟ علت حیات کیا نکلی؟ فی سبیل اللہیت ہے. آپ کی سمجھ آ گیا نا یا نہیں؟ قل ان صلاتی و نسکی، کہہ دے کہ میری نماز اور میری قربانی یا جمیع عبادات، ان صلاتی و جمیع عباداتی یا قربانی جو بھی ہے عبادت، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، اور میری حیات اور زندگانی اور میری ممات اور موت للہ ہے، وہ سب اللہ کے لیے ہے، وہ سب فی سبیل اللہ ہے. نہیں سمجھا آپ؟ تو شہید کی تو صرف موت فی سبیل اللہ ہے، اور نبی کی تو حیات اور ممات اور بیماری اور تندرستی اور کھانا اور پینا اور سب کل فی سبیل اللہ ہے. تو اس کو تو لاکھوں حیاتیں ملی ہیں. ایک ادنیٰ سی حیات وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اس کو کہتا ہے تمہیں شعور نہیں. تو نبی کی حیات کا ہمیں کیا شعور ہوگا؟ صدیقین کو بھی شعور. اور نبی پہ درود و سلام، اللہم صلی علی نبینا و مرشدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ہم نبی کی حیات کا کیا تصور کر سکتے ہیں؟ ہم تو ان شہیدوں کو بھی نہیں جانتے جو نبی کے اشارے پر قتل ہوئے ہیں. نبی کے حکم سے تو ہوئے ہیں نا.
جنہوں نے اس کے ایک ادنا اشارے پہ اپنی جان دی ہے، نہیں سمجھا؟ ان کے غلام تھے نبی کے، غلامان نبی جو ہیں ان کی حیات کا ہمیں تصور نہیں ہو سکتا، اور اللہ کہتا ہے لا تشعرون، تو نبی کی حیات کا ہم کیا تصور کر سکتے ہیں؟ ہماری عقل میں نہیں آتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات عقل میں آ گئی کہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتی، اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی سمجھ آ گیا نا؟ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کر رہی ہے، قیامت کے وجود پر دلالت کر رہی ہے، سمجھ آ گیا؟ ہاں، کیف تکفرون باللہ اموات فاحیات ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف رجوع ہو گئے، یعنی وہاں بھی ثم تراخی کے لیے ہے، زمانہ فاصل ہوگا، یعنی مرتے ہی نہیں ہوگا، الہ کے معنی یہ نہیں الہ حکم ہی،